پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید خورشید شاہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اور اس دوران سعودی حکام کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں اہم ترین مراعات پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے سعودی عرب سے، جس میں سب سے جو اہم ترین مراعات لی گئی ہے اس میں پاکستان کے لیے 20,000 حاجیوں کا، حجاج کرام کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حجاج کے لیے امسال خرچے کی مد میں 35 سے 40 ہزار روپے کی بھی رعایت ہوگی۔ منا اور عرفات میں پاکستانیوں کے لیے میٹرو سہولت 250 سعودی ریال کی بجائے اب 100 ریال میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے مناسک حج کے قیام و طعام کے لیے اخراجات کی رقم 700 سعودی ریال سے کم کر کے صرف 200 ریال مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک ایسے تناظر میں کہ جب اس سے پہلے ہی سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کرپشن کے الزامات کے تحت اس وقت FIA کی حراست میں ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک اہم ترین پیش رفت ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مکہ مکرمہ سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب سید خورشید شاہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا اہم ترین مراعات لی ہیں آپ نے سعودی عرب سے؟ ذرا اپنے الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ پہلے بات ہے کہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ تھا، جو کوٹا کا تھا، وہ ہمارا طے ہوتا ہے۔ اس سال وہ ہمیں 20,000 جو ایکسس کوٹا دے رہے ہیں، جو ابھی 1,60,000 سے 1,80,000 ہو جائے گی۔ اور سیکنڈ جو ہے کہ جو لاسٹ ایئر حج کے جو ارینجمنٹ تھے، جو ان کو فیسلٹی دی گئی تھی منا میں، ان میں پرابلم آئی تھی تو وہ 700 ریال لیے تھے۔ تو اس سال اس ایگریمنٹ جو 5 سال کے لیے ایگریمنٹ تھی اس کو ہم نے ختم کیا۔ اب اس سے ان کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ ہم نے کیا، صرف جس پہ ہمیں 200 ریال دینے پڑیں گے اور 500 ریال ابھی نہیں دینے پڑیں گے۔ تھرڈ ون از کہ جو ہمارے جو حجاج منا سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ سے عرفات بسوں میں جاتے ہیں اور بسیں کام نہیں کرتی، بسیں بند ہو جاتی ہیں اور 250 ریال ان کو دینا پڑتا ہے، تو وہ بھی ہم نے ختم کر کے اب ان لوگوں سے ایک اگریمنٹ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جو نیا مونوٹریل چلایا ہے وہ ہمیں وہ پرووائڈ کریں۔ صرف ساؤتھ سے شامل پاکستان کو وہ فیسلٹی دے رہے ہیں، صرف، باقی اور کو تو پہلے لاسٹ ایئر دی تھی، ساؤتھ سے شامل صرف پاکستان کو دے رہے ہیں۔ اور جو 250 تھی اس کی جگہ پہ اب ہم صرف 100 روپیز دیں گے ان کو، اور وہ بھی ریٹرنیبل ہوگا کہ اگر کسی نے یوز نہیں کی وہ ٹکٹ خود پیدل چلا گیا تو یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے منا اور عرفات میں جو خیمے ہوتے ہیں، ایریا ہوتی ہے، وہ ایک نیو منا ہوتا ہے، ایک اولڈ منا ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ وہ ہمیں ان مونو ٹرین کے اسٹیشن جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اولڈ منا میں وہ ہمیں دیے جائیں گے، جہاں جمرات کا بھی بہت نزدیک ہے، تو وہ بھی ہمیں ایک ہی ساتھ انشاءاللہ وہ منا میں ہمیں جگہ پرووائڈ کریں گے۔ سیم ان عرفات کے وہ بھی ساتھ میں بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ہمیں جو حصوں میں تبدیل کیا جاتا تھا ان کو ایک ہی جگہ پہ دیا جائے۔ باقی تو جو مدینہ میں ہے وہاں پہ بھی ہماری بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، ڈسکس ہوا ہے، اور امید ہے کہ اس سال مدینہ اچھا شاہ صاحب، یہ جو 35 سے 40 ہزار جو کرائے کی مد میں ہمیں بچیں گے، یہ تو ظاہر ہے ہمارا اندرونی فیصلہ ہوگا نا، 35 سے 40 ہزار جو کرائے کی مد میں کمی ہے۔ جی ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ جب وہ ہمارا لوکل ہے، وہ ہم انہی چیز سے رعایتیں لے رہے ہیں، جیسے 500 یہ سیو ہو گیا ہمارا، اور 150 ہمارا دوسرا جو بس کرائے میں سیو ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو پاکستان میں کچھ فیس لیتے ہیں ان میں وہ سیو ہو جائے گا، تو 35 سے 40 ہزار کا یہ انشاءاللہ الگ ہوگا۔ جو اس سال 2,36,000 تھا وہ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ میں نے PI سے بھی بات کر رہا ہوں کہ 4,000 کے قریب میں PI سے بھی کم کروا دوں، تو 35 سے 40 ہزار کی رعایت ہو جائے گی۔ تو جو لاسٹ ایئر حج ہمارا 2,36,000 میں ہوا تھا، میری کوشش ہے کہ 1,90,000۔ شاہ صاحب، یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا جو حج میں ہوا اس پہ تو ظاہر ہے دل خون کے عنصر ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو کوٹا بڑھایا گیا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اہم ترین پیش رفت ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے بڑھا دیا، پاکستان کو دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انشاءاللہ حج پالیسی یہ آئے گی کہ ہم لے کے جائیں گے۔ میں اس سال کوشش کر رہا ہوں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں فیسلٹیز کہ وہ حج کے لیے، کہ جو لوگ پہلے اپلائی کرتے ہیں
اور ان کا قرآن اندازی میں نام نہیں آتا وہ رہ جاتے ہیں. تو میں نے اس سال یہ کیا ہے, اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا شیڈول بنتا ہے حج کا وہ بڑا آسانی سے بن جائے گا. ہمیں پتہ پڑ جائے گا کہ کون سے لوگ گرین میں جا رہے ہیں, کون سے وائٹ اس میں جائیں گے. تو 10 اپریل سے ہم یہ اپلیکیشن لینا شروع کریں گے اور 30 اپریل تک جس شخص نے بھی اس اپلائی کر دیا ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن اندازی نہیں ہوگی. تو اس سے ہمیں بڑی سپورٹ یہ ملے گی کہ جو ہمارا شیڈول بنے گا, جو ہم منسٹری آف حج سعودی عربیہ کو دیں گے کہ ہمارے پاس اتنے حاجی ہیں اور اس کیپیسٹی کے ہم کہاں کہاں کس طریقے سے دیں گے, ٹرانسپورٹ, جگہیں, مکتب, سارے آسانی سے 2-2.5 مہینے پہلے سارے ہو جائیں گے. فگر نہیں ہوگی کہ وہاں سے فلائٹ اترتی ہے اور اس کے بعد. سیکنڈلی جو بہت اچھا ہمارے ساتھ ان کا ساتھ ہوا ہے کہ وہ لوگ فرسٹ ٹائم اس پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ ہمیں 30,000 حاجی ڈائریکٹ مدینہ کے لیے وہ دے رہے ہیں کہ جو پہلے جب حج پہ جائیں تو سیدھے مدینہ جائیں. اور کیونکہ مدینہ کا جو آنا ہے وہ بہت بڑا افضل ہے, کیونکہ حج پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو مدینہ سے کیا تھا اور مدینہ سے احرام باندھ کے گئے تھے. تو ہمارے پاکستانی اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ہمیں مدینہ سے یہ اگر حج کا موقع مل جائے تو ہمارے 30,000 حاجی جب پہلے مدینہ جائیں گے تو وہ ڈائریکٹ وہاں جائیں گے اور ان کو وزنس جو مرکز ہے حرم کے ساتھ ان کو رہائشیں بھی ان کو اس میں ہی اندر مل جائیں گی اور وہ پہلے جائیں گے اور وہاں سے وہ حج کر کے عمرہ کر کے سیدھا مکہ پہنچیں گے عمرے کے لیے اور وہ عمرے میں سارے عمرہ کر کے اس کے بعد حج کریں گے. حج کے بعد وہ پھر مدینہ نہیں آئیں گے, پھر وہ جدہ چلے جائیں گے. اور جو جدہ آئیں گے اور جدہ سے مکہ آئیں گے, مکہ سے مدینہ آئیں گے, وہ مدینہ سے سیدھے پاکستان آ جائیں گے. تو اس سے بھی ہمارا اچھا شاہ صاحب, یہ جو حج کے دوران ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ماحول ظاہر ہے کہ اس میں تلخی آئی تھی جو کچھ ہوا سابق وفاقی وزیر کے دور میں. اب جو آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں ایک اچھے ماحول میں ہوئے ہیں, اور کتنا اہم آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خبریں ہیں یقینی طور پر پاکستانی حجاج کے لیے؟ بہت ہی اچھے مذاکرات رہے. میں حکومت سعودی عربیہ کا اور خادم الحرمین شریف کا اور اپنا پرنس نائف کا اور اس کے ساتھ منسٹر حج کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے پاکستان کے حجاج کے لیے جس محبت کا اظہار کیا اور جس طریقے سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے ہر ممکن اس سال کوشش کریں گے. جو لاسٹ ایئر کچھ پرابلم ہمارے پاکستان بھائیوں کو آئے ہیں ان کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میرے پاکستانی ہمارے بھائیوں کو کوئی تکالیف نہ ہو. میں منسٹری آف حج کی طرف سے اور یقیناً وزیر اعظم کی طرف سے صدر پاکستان کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. آپ کی بڑی مہربانی جو ان لوگوں نے ہمیں عزت دی, احترام دیا اور مذاکرات میں ہمیں فل سپورٹ دی. اس کے ساتھ ان لوگوں نے انسٹرکشن ہر جگہ پہ دے دیے کہ ان کے ساتھ جتنی بھی نیگوشیشنس ہو مؤسسہ کے ساتھ یا جن کے ساتھ بھی ان کے ساتھ پازیٹیولی ہو. اچھا شاہ صاحب, ظاہر ہے کہ اب اگر ہم وزارت مذہبی امور کو ایک نئے رخ پر اور ایمانداری کے ساتھ چلانے کا ہم نے عزم کر لیا ہے اور فیصلہ کیا ہے, تو کس طرح سے آپ یقینی بنائیں گے کہ اب معاملات شفافیت کے ساتھ چلیں؟ اور ظاہر ہے کہ ڈائریکٹر حج کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ایسے معاملات میں جو کہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے امیج کے لیے بھی بڑا اہم ہوتا ہے. کے لیے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود ہمیشہ جب بھی یہ وزارت میرے ہاتھ میں آئی ہے میں ان چیز کو خود اپنے سامنے رکھتا ہوں اور خود اس کو لک آفٹر کرتا ہوں. یقیناً میری ٹیم بہت اچھی ہے اور مجھے میرے جو ڈی جی ہے, میرے جو ڈائریکٹر, میرے سیکرٹری سارے محنت کرنے والے ہیں, مگر اس کے بعد بھی میں خود اس کو سامنے رکھوں گا اور سامنے اس کو میں دیکھتا رہوں گا اور یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ حج بہتر ہوگا. مگر یہ بات بھی اس کے ساتھ کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے سے دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کو آسان کر. تو میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ حج بھی ہم مسلمانوں کے لیے آسان بنا کہ ہم اپنا حج بخیر خود ہی عافیت سے کر سکیں. میں پاکستانی بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم. بہت بہت شکریہ سید خورشید شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں پاکستانی بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سال حج کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ سید خورشید شاہ, وفاقی وزیر برائے مذہبی امور. ایسے حالات میں کہ جب حکومت پر یقینی طور پر کرپشن کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے اور کئی اہم وزراء پر
کرپشن کے الزامات ہیں۔ ایسے میں وفاقی کابینہ میں ایسے وزراء بھی موجود ہیں۔ سید خورشید شاہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے چارج سنبھالا ہے وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کا، لیکن سید خورشید شاہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اہم سمجھی جاتی ہے اور وہ اس حوالے سے اچھی ہے۔ انہوں نے اہم ترین مذاکرات کیے ہیں سعودی عرب کے حکام کے ساتھ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ اپنی رائے یا کوئی کامنٹ یا فیڈ بیک ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔